کریم، اما بعد محترم سامان اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان خصوصی، آج میں یوم جمہوریہ کے عنوان پر کچھ لفظ کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ لوگ میرے حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہم سب کا، بچا لو اسے۔ محترم حضرات، ہمارے ملک کا دستور دنیا کے طویل ترین دستوروں میں سے ایک ہے۔ آج خوشی کے اس موقع پر بحث خلوص محبت وطن کے عظیم رہنماؤں اور شہیدوں جیسے مولانا محمد علی جوہر، مہاتما گاندھی، خان عبد الغفار خان، پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، اشفاق اللہ خان اور ہمارے فوج کے ویر جوانوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت کو جمہوری ملک بننے کی دہائیاں گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ملک فسادات، جرائم، رشوت خوری، کالا بازاری، سماجی نابرابری اور بے روزگاری جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہر فرد کو اپنے مذہب اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی ہے، اپنے مدارس قائم کرنے کی آزادی دی ہے، اصول انصاف اور مساوات کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح دستور نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا، لیکن ہمارے آزاد بھارت کا کوئی اپنا قانون نہ تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے اور دستور مکمل کرنے کے لیے دستور سازوں کی تشکیل دی گئی۔ ہمارے ملک کا قانون 26 نومبر 1950 کو بن کر تیار ہو گیا تھا، مگر اسے 26 جنوری 1950 میں پورے ملک میں نافذ کیا گیا۔ تب سے ہر سال یوم جمہوریہ کا جشن بڑے پرتپاک انداز میں ملک بھر میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ آپ بہت بخوبی واقف ہے کہ آج ہم سب یہاں 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی خوشی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج ہم چوروں طرف یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ بھارت کا دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بڑی انتھک محنت اور دل جمعی سے 2 سال 11 مہینے اور 18 دنوں میں مکمل کیا تھا۔ ہماری آن، ہماری شان، ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان، ہمارا دیش بھارت ہے۔ میں اسی شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا، بچا لو اسے۔